یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی ہاس کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ عمل نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس وقت یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے جو چاہے پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے درست جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جگتا رہتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے۔ اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کر دیں گے۔ یہودیوں کی کتاب میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی شاطر اور چالاک قوم ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی ہو گزرا ہے جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمان ذبح کیے کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرگونی لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن کو کاٹا۔ تو ناظرین و کرام یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔